بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کیا سجدے کی جگہ قیامت کے روز گواہی دے گی؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جس نے کسی حجر یا شجر کے قریب کسی جگہ سجدہ کیا، قیامت کے روز وہ جگہ اللہ کے حضور گواہی دے گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح والے دن سب سے پہلی کون سی ڈش اپنے ہاتھ کی پکا کر کھلائی تھی؟ جو کہ ملیدے کی ڈش پکا کر کھلائی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کون سا پہر تھا؟ صبح صادق کا وقت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نے حکمرانی کس ملک پر کی؟ ملک شام پر۔ ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے شہید کیا گیا؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مار کر شہید کیا گیا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی کی قرآن پاک نے بھی تعریف کی ہے؟ جی ہاں۔ پہلے زمانے میں کون سی قوم انتہائی امیر اور طاقتور تھی؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم۔ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ انہیں فنا کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک نے کل کتنے سمندر بنائے ہیں؟ اللہ پاک نے کل 7 سمندر بنائے ہیں۔ قرآن مجید میں کس پیغمبر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ مسلمانوں نے پورے اہتمام سے پہلی مرتبہ حج کب ادا کیا؟ نو ہجری میں۔ بتائیں مسجد زرار کس نے بنوائی تھی؟ مسجد زرار منافقین نے بنوائی تھی۔ بتائیں سب سے پہلے خانہ کعبہ کا دروازہ کس نے بنوایا تھا؟ خانہ کعبہ کا دروازہ سب سے پہلے کثیر بن کلاب نے بنوایا تھا۔ بتائیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کس سن میں اسلام قبول کیا؟
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ قرآن پاک میں کل کتنی بار حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے؟ قرآن میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کل 7 بار آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تبلیغی خط کس بادشاہ کے نام لکھا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تبلیغی خط کیسر روم ہرقل کے نام لکھا تھا۔ یہودی بولے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، بتائیں کس آیت کا ترجمہ ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں۔ اے پروردگار، زمین پر کسی کافر کے گھر کو نہ چھوڑ، یہ دعا کس پیغمبر نے مانگی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے۔ اول المرسلین کے نام سے کس پیغمبر کو پکارا گیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔ بتائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب نصیب ہوئی؟ بارہ نبوی میں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر صرف ایک مرتبہ قرآن میں آیا ہے، بتائیں کس جگہ؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے دور میں قوم عاد پر کون سا بادشاہ حکمران تھا؟ شداد، جس نے مصنوعی جنت بنوائی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا حضرت نوح علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی اولاد میں سے کون کون مشرف با اسلام ہوئے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی ہند، حالہ بیٹا اور حارث بیٹا۔ کس زوجہ مطہرہ کی شکایت پر اللہ تعالیٰ نے پردے کے حکم والی آیت نازل فرمائی؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی شکایت پر۔ کون سی زوجہ مطہرہ اپنے حصے کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیتی تھیں؟ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بہن کا نام بتائیں جو ام المومنین بنی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے میں روک کر کہا تھا، عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لو؟ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔
بدر میں مسلمان شہداء کی تعداد کتنی تھی؟ بدر میں مسلمان شہداء کی تعداد 14 تھی۔ جنگ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ مسجد نبوی کی زمین کی قیمت کس نے ادا کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کی قیمت ادا کی تھی۔ آخری سب سے بڑا عذاب کس قوم پر آیا؟ آخری اور سب سے بڑا عذاب قوم سمود پر آیا۔ بنو امیہ کا حقیقی بانی کس کو کہا جاتا ہے؟ عبد الملک بن مروان کو۔ مسجد میں محراب بنانے کا حکم سب سے پہلے کس نے دیا؟ حضرت عمر بن عبد العزیز نے۔ قرآن مجید کی تیسری منزل کس پیغمبر کے نام سے شروع ہوتی ہے؟ سورہ یونس حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے۔ جہاں مسجد اقصی ہے وہاں پہلے کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہیکل واقع تھا۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا بیان فرمایا گیا ہے؟ اللہ پاک نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ کس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد آیا ہے؟ سورہ صف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد آیا ہے۔ شیطان کب انسان کی گدی پر گرا لگاتا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی رات کے وقت سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ ہر گرہ پر یہ پھونک دیتا ہے کہ ابھی تو بہت رات باقی ہے، سو جاؤ۔ پھر اگر آدمی بیدار ہو گیا اور اللہ کا ذکر کیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ اگر اس نے وضو کر لیا تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر اس نے نماز پڑھی تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور صبح کو وہ خوش مزاج اور دل شاد اٹھتا ہے، ورنہ صبح کو بد دل اور خستہ جسم بیدار ہوتا ہے۔ ان شیطانی گرہوں کو حقیقت پر محمول کیا جائے، نیز یہ گرہیں ایک دھاگے یا رسی میں ہوتی ہیں اور اسے انسان کی گدی پر رکھا ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ شیطان ایک رسی میں گرہ لگاتا ہے۔ کیا عورتوں کا جنازے کے ہمراہ جانا جائز ہے؟ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہمیں جنازے کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا، لیکن اس سلسلے میں سختی نہیں کی جاتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکم امتناعی کی کئی اقسام ہیں، کچھ تو ایسی ہیں جن کا ارتکاب حرام ہے، اور کچھ ایسی بھی ہیں جن پر عمل کرنا پسندیدہ اور بہتر نہیں۔ ایسی نہیں تحریم کے بجائے کراہت کے معنی میں ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کن بچوں نے بات کی تھی؟
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 بچوں نے گہوارے یعنی جھولے میں گفتگو کی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دوسرے بنی اسرائیل میں جریج نامی ایک شخص تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی ماں آئی اور اس نے اسے بلایا۔ جریج نے دل میں سوچا کہ میں نماز پڑھوں یا والدہ کو جواب دوں۔ آخر اس نے جواب نہ دیا تو اس کی ماں نے بددعا دی اور کہا، اے اللہ، یہ اس وقت تک نہ مرے جب تک تو اسے زناکار عورتوں کی صورت نہ دکھائے۔ پھر ایسا ہوا کہ جریج اپنے عبادت خانے میں تھا، ایک فحاشہ عورت آئی اور اس نے بدکاری کے متعلق گفتگو کی، لیکن جریج نے انکار کر دیا۔ پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی تو اس سے منہ کالا کیا۔ آخر اس نے ایک بچہ جنا اور یہ کہہ دیا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ چنانچہ لوگ جریج کے پاس آئے اور اس کا عبادت خانہ توڑ پھوڑ دیا، اسے نیچے اتارا اور خوب گالیاں دی۔ جریج نے وضو کیا اور نماز پڑھی، پھر اس بچے کے پاس آ کر کہا، اے بچے، تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا، فلاں چرواہا۔ یہ حال دیکھ کر لوگوں نے کہا، ہم تیرا عبادت خانہ سونے کی اینٹوں سے بنا دیتے ہیں۔ اس نے کہا، نہیں، مٹی سے بنا دو۔ تیسرا یہ کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ ادھر سے ایک خوش وضع سوار گزرا۔ عورت اسے دیکھ کر کہنے لگی، اے اللہ، میرے بچے کو بھی ایسا کر دے۔ تو اس بچے نے ماں کا پستان چھوڑ کر سوار کی طرف منہ کر کے کہا، اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ کرنا۔ پھر وہ ماں کا پستان چوسنے لگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی انگلی چوس کر دودھ پینے کی کیفیت بتا رہے ہیں۔ پھر ایک لونڈی ادھر سے گزری تو ماں نے کہا، اے اللہ، میرے بیٹے کو اس جیسا نہ کرنا۔ بچے نے پھر پستان چھوڑ کر کہا، اے اللہ، مجھے اس جیسا کر دے۔ اس کی ماں نے کہا، میرے بچے، بات کیا ہے؟ بچے نے کہا، وہ سوار متکبرین میں سے ایک متکبر اور خود پسند تھا، اور یہ لونڈی بے قصور ہے۔ لوگ اسے کہتے ہیں کہ تو نے چوری کی ہے، تو نے زنا کیا ہے، حالانکہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ ان 3 بچوں کے علاوہ بھی مختلف احادیث میں بچوں کی گفتگو کا ذکر ہے۔ مثلا مسلم کی ایک روایت 3005 میں ہے کہ گہوارے میں اس بچے نے بھی گفتگو کی تھی، جس کی ماں کو اصحاب الاخدود آگ کے الاؤ میں ڈالنے لگے تو وہ کچھ سہم گئی۔ اس وقت شیر خوار بچے نے کہا، اے میری ماں، صبر کر، تو حق پر ہے۔